جی جناب علی، پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا سیلاب ہم نے پہلے نہیں دیکھا اور یقیناً مختلف پریشرز اس کے آئے ہیں. نمبرز جو آپ کے سامنے ہیں اس وقت بھی 1/3 رقبے کے حوالے سے پاکستان اس سے افیکٹ ہوا. 3,30,00,000 لوگ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے, 10 لاکھ مویشی گئے اور کئی لوگوں کے گھر یا تو مکمل یا پھر پارشلی مسمار ہوئے. تو اس وقت صورتحال ان سب کی ریہیبلیٹیشن کی ہے, لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آر اکانومی از ویری مچ ڈیپینڈنٹ آن آر ایگریگیرین سیکٹر, اور کہا یہ جاتا ہے کہ 2/3 پاکستان کے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کاشت کے ایگریکلچر کے شعبے سے وابستہ ہیں. اس وقت ان کے لیے شدید مشکلات ہیں اور اس کی مزید جو کمپلیکسٹیز ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. آج وی ویری ہیپی ٹو ہیو ود اس ذیشان حسیب بیگ صاحب, ہوز دا جنرل مینیجر فار سنجنٹا پاکستان. آپ پہلے بھی ان سے ملاقات کر چکے ہیں, بٹ اس وقت ہم نے موبلٹی اور ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ بات کی تھی, بیکاز دیٹس another area. مے بی اف یو فائنڈ ٹائم ٹوڈے تو ہم اس پہ بھی تھوڑا سا ذکر کریں گے. بٹ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ذیشان. وعلیکم السلام. Thank you very much, Sidra, for inviting. And this is such a dynamic sector that you're a part of. The move to Syngenta was recent. اور اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے ہے ذیشان, what are the ground realities؟ ابھی بھی آپ نے, ہم جب آف لائن بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ ساؤتھ پنجاب اور سندھ کے کئی علاقے زیر آب ہیں اور بہت ساری کاشت, خصوصاً کاٹن کی کاشت اس سے بہت متاثر ہوئی ہے. بالکل جی سیدرا, آئی تھنک سچویشن آن گراؤنڈ از پریٹی کریٹیکل, اور ایگریکلچر آپ کی 20% آف GDP سے بھی زیادہ کنٹریبیوشن ہے, وچ مینس کہ اکانومی میں بہت بڑا حصہ ہے. اب ہماری جو میجر کراپس ہیں, وچ از کاٹن, رائس, شوگر کین, یہ جو ساری میجر کراپس ہیں, they have been severely impacted, especially اگر آپ بات کریں ساؤتھ آف پنجاب, ڈی جی خان ولی بیلٹ جو ہے, اینڈ سندھ میں اسپیسیفکلی میجر امپیکٹ. سو اوور آل پاکستان لیول پہ تقریباً 50% کاٹن از گون. سندھ کی بات کریں تو اٹس 90% پلس کاٹن وچ ہیز بین امپیکٹڈ, اور سندھ کی ٹریڈیشنلی ییلڈ ہمیشہ پر کاٹن میں پنجاب سے بہتر ہے. اچھا ذیشان, اس کا ابھی رول آؤٹ افیکٹ آئے گا؟ یعنی ابھی تو مثال کے طور پہ اگر ہم اس پہ ویلیو ایڈ کرتے تھے, دس کاٹن ان وٹ ایور فارم واز آئیدر یوزڈ اور ایکسپورٹڈ, تو یہ امپیکٹ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اگلے چند ماہ میں یہ اور واضح ہوگا؟ دیکھیں, یہ ایک تو ابھی امیڈیٹلی بھی دیکھ رہے ہیں بیکاز شارٹیج ہونا شروع ہو گئی ہے, ریٹس آر اسکائی راکٹنگ, اور ظاہر ہے پھر ایونچولی یہ پاس آن بھی ہوگا, بٹ گوئنگ فارورڈ بہت زیادہ نظر آئے گا. ریزن یہ ہے کہ جتنے بھی فارمرز ہوتے ہیں نا, وہ کریڈٹ سائیکل پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو انہوں نے کریڈٹ لیا ہوا ہے ڈفرنٹ مڈل مین سے کاٹن کے لیے. اب جب وہ کاٹن از گون تو دے ڈونٹ ہیو منی, کیونکہ ان کو ریکور تو کچھ ہی نہیں, بکی نہیں. دے ڈونٹ ہیو منی ٹو انویسٹ ان دا نیکسٹ سیزن. نیکسٹ سیزن از ویٹ, ٹھیک ہے, اینڈ دین وی آر ریئلی ٹاکنگ اباؤٹ فوڈ سیکورٹی ایشوز, رائٹ. سو ویٹ کی شارٹیج کی بات کر رہے ہیں. ویسے ہی پاکستان میں ویٹ کی شارٹیج ایکسپیکٹڈ ہے, وی آل نو دیٹ, اور فردر ایگریویٹ ہو جائے گی with these challenges as well. اچھا, اور آپ کے خیال میں اس وقت گورنمنٹ کا, پالیسی میکرز کا اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کا فریم ورک کیا ہے؟ what are they doing and how can Syngenta play a role in that too? دیکھیں جی, آئی تھنک اس وقت گورنمنٹ سائڈ پہ a lot of policies can support. So for example, lending is a big challenge, right? So ان کے بڑے کیش کنسٹرینٹ ہوتے ہیں. سو مے بی کمنگ اپ ود اے پالیسی ود اسٹیٹ بینک جہاں پہ کوئی اسپیشل ریلیف پیکیجز مل جائیں لینڈنگ کے اوپر. کراپ پرائسز کے اوپر خیر سپورٹ پرائسز ہوتی ہیں, بٹ دے کین فردر سپورٹ. سنجنٹا کا میں تھوڑا سا بتاتا ہوں, ویری پراؤڈ ٹو. سنجنٹا کا تھوڑا سا انٹروڈکشن یہ ہے کہ اٹس ون آف دا لارجسٹ ان پٹ کمپنیز, اینڈ ہماری پاکستان میں 65 ایئر سے زیادہ کی ہسٹری ہے. اینڈ فلڈز جب آئے تو دیر ور میجر امپیکٹس. وی ڈیڈ اے کپل آف تھنگس. سو پہلی چیز تو ہم نے یہ کی, وی انشورڈ اویلیبلٹی آف سپلائی. سو ہمارے جتنے پروڈکٹس ہیں وی میڈ شیور دے آر اویلیبل, بیکاز ہوا یہ تھا کہ روٹس ور بلاکڈ, دیر واز واٹر ایوری ویئر, سڑکیں بند ہوئی ہوئی تھی. سو ہم نے اسپیشل کمپنیز کو انگیج کیا, ٹیمز وینٹ آن گراؤنڈ اینڈ دے میڈ شیور کہ پروڈکٹ کی پہلے تو اویلیبلٹی ہو. دیٹس نمبر ون. ہم نے اپنی جتنی بھی سیلس ٹیم تھی ان کو وی ریپرائٹائز دیئر فوکس, اور ہم نے کہا کہ جو امپیکٹڈ ایریاز ہیں, جسٹ گو ٹو دوز فارمرز, ڈونٹ سیل یور پروڈکٹ, جسٹ موٹیویٹ دیم, کیونکہ اوور آل ان کا موٹیویشن لیول واز ایٹ دا باٹم. اینڈ آپ کی ایک ریلیشن شپ, جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے 65 سال سے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو یقیناً ان فارمرز کے ساتھ, ان کاشتکاروں کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے. مجھے بتائیے, آئی ہرڈ اباؤٹ دا نیا سویرا فرانچائز, واٹ از دیٹ آل اباؤٹ؟ اچھا جی, نیا سویرا از ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ. یہ انفیکٹ انٹرنیشنل, اف آئی ایم کریکٹ, فلپ کاٹلر کی بک میں بھی اس کو مینشن کیا ہوا ہے. سو دس از این ایکسکلوسو فرینچائز نیٹورک. سو دا ہول آئیڈیا از کہ اگر ایگریکلچر سیکٹر میں دیکھیں, یوزلی کمپنیز آپریٹ تھرو ڈیلرز, اور ایک ڈیلر ملٹیپل کمپنیز کے ساتھ کام کر ہوتا ہے. Syngenta is the only company in Pakistan جن کا ایکسکلوسو نیٹورک ہے. سو آور ڈیلرز وڈ اونلی سیل Syngenta پروڈکٹ, سو وچ انشورز دا فالوئنگ. ایک تو کوالٹی آف پروڈکٹ از آلویز انشورڈ. Syngenta is also the only company جن کی جو پرنٹ پرائسنگ لکھی ہوتی ہے پیکس کے اوپر, اسی پہ بکری ہوتی ہے, not 1 rupee down, not 1 rupee up. And this is a very normal practice in with dealers کہ پرائس ایک لکھی ہوگی, بٹ
margin पे बेच रहे होंगे, holding कर रहे होंगे, all of that. So that's something unique, and most importantly, we have created 900 plus businessmen. Wow. So every franchise is itself a business. So we've created more than 900 plus businesses. ذیشان مجھے بتائیں کہ یہ جس قسم کی سیلاب اور رین فالز ہم نے دیکھی, دس از پرابلی دا لانگسٹ مانسون ان پاکستان, جس کی تباہ کاری ہمارے سامنے. بٹ پیپل سے کہ بیکاز پاکستان از سو ولنریبل, وی ول کنٹینیو سینگ دیز شاورز کمنگ ان, اور اس طرح کی سچویشنز آتی رہیں گی. ہم اپنی ولنریبلٹی کو کم کرنے کے لیے خصوصاً ایگریکلچر سیکٹر میں کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل, آئی تھنک ایک تو ظاہر ہے نیشنل لیول پہ پالیسی ریلیٹڈ, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. انفراسٹرکچر پہ کافی کچھ ہو سکتا ہے. ایگریکلچر میں اسپیسیفکلی دیر آر ناؤ ٹیکنالوجیز جو کہ کافی ساری آپ کی سیڈ کو پروٹیکٹ کر دیتی ہیں. سو فار ایگزامپل وی آلسو ہیو سرٹن سیڈ کیئرز. ایک تو کچھ ہائیبرڈ سیڈس ہوتے ہیں وچ آر مور ریزسٹنٹ ٹو کلائمیٹ, دین دیر آر پروڈکٹس دیٹ یو کین اپلائی آن دا سیڈس جس سے وہ ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں, سو وہ ویدر کے کافی میجر امپیکٹ کو ایبزارب کر سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی آئی تھنک جسٹ ایجوکیٹنگ آل آف دیز گروورز ایز ویل. سو I tell you, if you go to remote areas of Sindh, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کل بارش ہونے والی ہے, although a lot of data is available. Yes. So educating them, providing them with that information is very, very important so that they can take timely actions as well. So ہمارے پاس seeds میں بھی there are varieties جو کہ climate resistant ہوتی ہیں. There are products and there are also micronutrients جو کہ products crops کو usually resistant بناتے ہیں to climate. And do you not feel کہ communication technology can come to aid? اب تو اتنے سارے networks بنائے جاتے ہیں, ریڈیو براڈکاسٹ ہیں, پوڈ کاسٹ اویلیبل ہیں. Is there no way the growers can be given this timely information beforehand? نہیں, absolutely. I think unfortunately پاکستان میں یہ ہے کہ weather کے اوپر نا there is no as such big company جو کہ بڑی consistent information provide کرے. But now there are new startups who are coming up, different mushroom startups. They are providing these services as well. So now since everybody knows that this is a big challenge, so اب اس کے اوپر ہونا شروع ہو گیا ہے کافی. صحیح. پلاننگ کے حوالے سے کیا کہیں گے ذیشان؟ اینڈ سنس یور ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت امیڈیٹلی میں میڈیا میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ ڈسکورس یہ ہے یا تو ڈومسڈے سیناریو کہ جی آنے والے دنوں میں فوڈ انسیکیورٹی آنے والی ہے, دا گورنمنٹ شوڈ پروکیور ایز مچ ویٹ ایز پاسبل, یا پھر گروورز جو امیڈیٹ اس وقت مشکل میں ہیں کہ ان کے گھر باہر چلے گئے ہیں, وہ ٹینٹ سٹیز میں رہ رہے ہیں, تو ان کو ریلیف پرووائڈ کی جائے. بٹ دس میڈیم ٹرم پالیسی از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو ہیو ہائی لائٹڈ. اس کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ از دیر اینی ایڈوکیسی ورک بینگ ڈن؟ بالکل. سو آئی تھنک ہم اپنے اینڈ میں سنجیٹا میں بتاتا ہوں. سو ایک تو نمبر 1 آئی مینشن کہ جو فیوچر کراپ ہے وچ از ویٹ اینڈ ایون فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کا بھی ہے, وہ دیٹ از انڈر تھریٹ. سو اس کے اوپر وی ہیو کم اپ ود ریلیف پروگرام جہاں پہ ہمارے گروورز وڈ گیٹ certain relief on many products for these specific crops. Right. So the idea is کہ ان کو ذرا discounted, ان کو تھوڑا relief ملے so that they can invest in those crops. ایک تو ہم لوگ یہ medium end پہ دوسرا ہی کریں. Secondly, educating them because we all know کہ globally wheat کی prices are high, supply shortage ہے. So we are also motivating them because اس وقت سب سے important issue ہے to be with the farmers and really motivating them. Right. So mid-term میں we are also making sure that they are motivated to invest in these crops as well. So I think مجھے یہ بتائیں ذیشان, ابھی حال ہی میں جو کسانوں کی پروٹیسٹ بھی ہوئی تھی تو there has been some communication bridge happening. ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے, they went back. وہاں پہ کیا ڈیمانڈس تھیں, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے ابھی کاٹن کا ذکر کیا تو ایپما has been, the textile industries have also been protesting. So what are some of the grievances as you understand of the industry? اس میں I think majorly couple of things. So one is availability of inputs. Right. So because ظاہر ہے global supply بھی disrupt ہوئی ہے, locally بھی پھر یہ flood سے impact ہوا, so ایک تو ان کو availability کے بڑے challenges ہونے شروع ہوئے. Secondly, sadly, prices. So آپ فرٹیلائزر اٹھا لیں, انپٹ اٹھا لیں, جنرلی پرائسز ہیو گون ریلی ہائی. اینڈ انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ دیر از لاٹ آف اگر پتہ چلتا ہے کسی کو جی پرائز بڑھنے والی ہے تو پیپل سم ٹائمز ڈو ہولڈنگ ایز ویل, جس کی وجہ سے وہ ملٹی پلائر افیکٹ آ جاتا ہے. سو پرائمرلی تو یہ تھے. اینڈ تھرڈلی آئی تھنک بیکاز یہ بھی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ فلڈ سے اتنا امپیکٹ ہوا اکنامکلی ان کو بھی, دے شوڈ بی سم سارٹ آف ریلیف package for the growers. Dollarization must have impacted them. لیکن اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی روپی has been performing really well. In fact, last week اگر دیکھا جائے تو it has been hailed as the best performing currency of the world. Is that going to help us or make matters worse for farmers? دیکھیں فار فارمرز سو اٹس ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو ہیلپ بیکاز لاٹ آف کمپنیز جتنی بھی ملٹی نیشنلز ہیں جو کہ انپٹس دے رہی ہیں, ان کی انپٹس جو ہیں اے آئی جو ہے امپورٹ ہو رہے ہیں. صحیح. سو وہاں پہ تو تھوڑا ایڈوانٹیج فار شیور ملتا ہے. آن دا ادر ہینڈ ایکسپورٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے از اے ٹریڈ آف ایز ویل. آئی تھنک دا امپورٹنٹ تھنگ از بڑے کم ہو
consistency in policy is very important, right? So this fluctuation, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर जाए, this fluctuation is always bad. एक जमाने में हम political will और capacity की बात करते थे, लेकिन you're absolutely spot on with saying कि right now what we need is consistency of focus and of prioritizing. यानी अगर ये आपके आने वाले दिनों के लिए अहम है, तो आज से ही इस पे काम करना पड़ेगा. Thank you so much, Zishan, for being here and for sharing these insights with us. लेते हैं जी एक छोटा सा break and we'll be right back.